اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے پرائم منسٹر سے نوازا ہے کہ جو اپنے آپ کو ہر فن مولا سمجھتے ہیں. ان کے سامنے علماء بیٹھیں تو وہ ان کو دین پہ لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں. ان کے سامنے ماہرین معیشت بیٹھے ہوں تو وہ ان کو ان معیشت پہ لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں. ان کے سامنے فارن پالیسی کے ماہرین بیٹھے ہوں، سفیر بیٹھے ہوں، سابق سفیر بیٹھے ہوں تو ان کو خارجہ پالیسی پہ لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں. ان کے سامنے اگر ٹیچرز بیٹھے ہوں تو وہ ان کو تعلیم اور تعلیمی نظام پہ لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ صرف ان کے ایک پہلو کو دیکھیں کہ جو ان کی دین کی فہم ہے، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ اس میں عمران خان صاحب نے اپنے استادوں کو اور پیروں کو کئی مرتبہ تبدیل کیا ہے. وہ شروع میں جب دین کا مطالعہ کرنا چاہ رہے تھے تو طاہر القادری کے پاس بھی گئے، وہ ڈاکٹر اسرار احمد کے پاس بھی گئے، وہ جاوید احمد غامدی صاحب سے بھی کافی عرصہ متاثر رہے. اسی طرح تصوف کی دنیا میں کسی زمانے میں انہوں نے صلاح الدین صاحب کو، جو کہ مجاہدین کمانڈر ہیں، ان کو اپنا پیر بنائے رکھا. پھر مولانا اکرم اعوان صاحب کو اپنا پیر بنائے رکھا. پھر پروفیسر رفیق اختر صاحب کے پاس رہے. تو خصوصاً تصوف کے میدان کے بہت سارے لوگ ان کے استاد رہے اس لحاظ سے، یا ان کے پیر رہے. لیکن ابھی تک حالت یہ ہے کہ جو روحانیت کا لفظ ہے ان کا وہ صحیح تلفظ نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک موقع پہ انہوں نے خاتم النبیین کے لفظ کا بھی صحیح تلفظ وہ نہیں کر سکے جب وہ حلف اٹھا رہے تھے. لیکن اس کے باوجود اگر ان کے سامنے بڑے بڑے مشائخ اور صوفی بیٹھے ہوں تو وہ ان کو اس پہ لیکچر دینے میں عار محسوس نہیں کرتے تصوف پہ. حتیٰ کہ وہ ازبکستان گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ یہ دعویٰ کر ڈالا ان کے لوگوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہ ازبکستان کے بارے میں ازبکستان والوں سے بھی زیادہ جانتا ہوں. اسی طرح مغرب کے بارے میں ان کی رائے یہ ہوتی ہے کہ میں اہل مغرب سے بھی زیادہ مغرب کے بارے میں جانتا ہوں. تو یہی معاملہ ان کا افغانستان کے بارے میں بھی ہے. افغانستان کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا وہ افغانستان کو جانتے ہیں اتنا کوئی نہیں جانتا. اسی طرح جو ہمارے ٹرائبل اضلاع ہے یا ہمارے ٹرائبلز ہیں، حالانکہ ایک مرتبہ جب وہ سٹار تھے تو مہمان کی حیثیت سے انہوں نے وہاں کا دورہ کیا تھا اور پھر اپنے اس حوالے سے ایک کتاب بھی لکھی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ قبائلی امور کا مجھ سے بڑا ماہر کوئی نہیں ہے. تو چنانچہ اسی سلسلے کے تسلسل کے طور پہ کل جب وہ سی این این کو انٹرویو دے رہے تھے تو سی این این کا انٹرویو اس پس منظر میں ہوا کہ اب امریکیوں نے پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانا اور طالبان سے جوڑنا شروع کر دیا ہے. گزشتہ روز امریکی کانگریس میں جو بحث ہوئی، پھر امریکی سیکرٹری خارجہ بلنکن کا جو بیان آیا، تو میرے خیال میں اس تناظر میں پاکستان کے ریاست کو چلانے والوں نے اور اس کی نزاکتوں کو جاننے والوں نے عمران خان کو مشورہ دیا ہوگا کہ وہ سی این این پہ انٹرویو دے کے پاکستان کو طالبان سے جوڑنے کا جو امریکی سازش یا کوشش ہے اس کا جواب دے دیں. تو چنانچہ وہاں پہ بھی انٹرویو میں انہوں نے اپنا وہی رویہ اپنایا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ امریکی اور یہ لوگ جو ہیں افغانستان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، اور افغانستان کے بارے میں جو حقائق ہیں وہ تو صرف میں جانتا ہوں. اور اسی تسلسل میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو حقانی ہیں وہ افغانستان کا پشتون قبیلہ ہے. اب ظاہری بات ہے کہ جب سے انہوں نے یہ بات کی ہے تو میرے خیال میں خود حقانی برادران بھی سر پیٹ رہے ہوں گے، افغانی بھی سر پیٹ رہے ہوں گے، طالبان بھی سر پیٹ رہے ہوں گے، ہسٹورین بھی سر پیٹ رہے ہوں گے، خود وہ لوگ بھی، اور دارالعلوم حقانیہ کے جو طلباء ہیں یا اساتذہ ہیں یا اپنے نام کے ساتھ حقانی لکھنے والے، وہ سارے بھی سر پیٹ رہے ہوں گے کہ جی یہ ہم کیا ہیں اور ہمیں عمران خان صاحب نے کیا بنا دیا. اب جہاں تک سراج الدین حقانی کا تعلق ہے یا ان کے بھائی انس حقانی ہیں یا ان کے چچا خلیل حقانی ہیں، وہ سب اپنے ساتھ حقانی اس نسبت سے لکھتے ہیں کہ جلال الدین حقانی جو سراج الدین حقانی کے والد تھے اور جو پہلے مجاہد کمانڈر تھے، بعد میں طالبان سے جا ملے تھے،
تو وہ اپنے ساتھ دارالعلوم حقانیہ کی مناسبت سے حقانی لکھتے تھے۔ سراج الدین حقانی خود دارالعلوم حقانیہ میں نہیں پڑھے ہیں، یا انس حقانی یا یہ لوگ خود وہاں پہ نہیں پڑھے ہیں، لیکن چونکہ ان کے والد صاحب نے اپنے نام کے ساتھ دارالعلوم حقانیہ کی مناسبت سے یہ لفظ لگا رکھا تھا، تو اس لیے انہوں نے بھی اپنے نام کے ساتھ حقانی کا یہ لفظ لگایا ہوا تھا۔ دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ وہ افغان طالبان ہی کا حصہ تھے۔ طالبان کے اندر حقانی نیٹ ورک نامی کوئی الگ چیز نہیں تھی، کیونکہ طالبان کے سیٹ اپ میں وہ نائب امیر ہے سراج الدین حقانی، جب حکومت نہیں بنی تھی تو اس سے پہلے اور اب بھی وہ امیر المومنین کے نائب کے طور پر وہاں پہ موجود ہیں۔ تو خصوصاً حقانی نیٹ ورک کی ٹرمینالوجی بھی یہ طالبان کی اپنی ٹرمینالوجی نہیں ہے، یہ ویسٹرن میڈیا کی ٹرمینالوجی ہے۔ جہاں تک قبیلے کا تعلق ہے تو افغانستان میں حقانی قبیلہ کوئی نہیں ہے۔ جو سراج الدین حقانی اور خود جلال الدین حقانی ہیں، ان کا تعلق افغانستان کے زدران قبیلے سے ہیں، تو ان کا اپنا قبیلہ جس طرح عمران خان صاحب کا نیازی قبیلہ ہے، تو ان کا قبیلہ زدران ہے، حقانی نہیں ہے۔ کیونکہ حقانی تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی نسبت سے یا وہ دارالعلوم حقانیہ کے پڑھے ہوں گے تو وہ اپنے نام کے ساتھ یہ لگاتے ہیں، جس طرح اگر کسی نے بنوری ٹاؤن کے مدرسے میں پڑھا ہوگا تو وہ اپنے ساتھ بنوری لگاتے ہیں، کوئی دیوبند کا پڑھا ہوگا تو پہلے ان کے نام کے ساتھ دیوبندی لگاتے تھے، اور پھر اس کی بنیاد پہ پورا ایک مسلک بھی بن گیا اور پارٹی بھی بن گئی۔ اب ہم ان کو دیوبندی کہتے ہیں، تو دیوبندی ایک قبیلہ تو نہیں ہے، دیوبند ایک مکتب فکر کا نام قرار پایا ہے۔ اور پھر حقانی بھی کچھ لوگوں نے تو مثلاً جلال الدین حقانی جیسے لوگوں سے متاثر ہو کے اپنے ناموں کے ساتھ وہ حقانی لکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے مثلاً جس طرح حقانیت کا لفظ ہوتا ہے تو وہ اسی مناسبت سے جس طرح لوگ اپنے ساتھ صدیقی لکھتے ہیں، دوسرے الفاظ لکھتے ہیں۔ اب مثلاً حسین حقانی ہیں تو حسین حقانی کا نہ دارالعلوم حقانیہ سے کوئی نسبت ہے، نہ وہ افغانستان سے ان کی کوئی نسبت ہے، اور وہ اپنے پس منظر کی وجہ سے جو انڈیا سے مائیگریٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنی اسی مناسبت سے اپنے نام کے ساتھ حقانی لکھتے ہیں، حالانکہ اسٹوڈنٹ لائف میں وہ اسلامی جمعیت طلبہ میں رہے ہیں۔ تو حقانی یا تو تخلص ہے یا پھر یہاں پہ انہوں نے دارالعلوم حقانیہ کی مناسبت سے یہ بات کہی تھی۔ لیکن عمران خان صاحب CNN کے جس انٹرویو میں یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ امریکیوں کو اور یہ باقی لوگوں کو افغانستان کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو اس میں انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حقانی جو ہے وہ افغانستان کا پختون قبیلہ ہے۔ اب پتہ نہیں کہ اس دوران عالمی سطح پہ یا CNN کا انٹرویو دیکھنے والے پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کے وزیر اعظم کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، لیکن یہ تو خیر ایک پاکستان کی سبکی کا یا خود وزیر اعظم صاحب کی لا علمی کا ایک نمونہ تھا، اور یہ اس کا اظہار ہے جو اتنی بڑی تشویش کی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ 1000 مرتبہ اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں، کبھی وہ جاپان اور یورپ کو ایک دوسرے کے پڑوسی بنا چکے ہیں، لیکن اصل مسئلہ اس وقت ایک اور ہے، اور وہ یہ کہ سیاست کے حوالے سے اپنے نمبر بنانے کے چکر میں اس وقت پرائم منسٹر بھی لگے ہوئے ہیں، وہ افغان طالبان کے وکیل بنے ہوئے ہیں اور میڈیا پہ بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب بھی لگے ہوئے ہیں اور میڈیا میں اور کانفرنسز میں وہ افغان طالبان کی وکالت کر رہے ہیں، اور یہی معاملہ ہمارے دوست اور بھائی معید یوسف صاحب نے بھی اپنایا ہوا ہے، وہ بھی طالبان کی وکالت کر رہے ہیں۔ اب اگر انڈور میٹنگز میں ہو، وہاں پہ اگر پاکستان کو یہ کوشش کرنی چاہیے یا پاکستان اگر کر رہا ہے تو ٹھیک ہے کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کروا لیا جائے، لیکن پبلکلی جب آپ پاکستان کے حکومتی عہدیدار جب وہ طالبان کے وکیل بنتے ہیں اور دنیا سے کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو انگیج کریں اور آپ یہ کریں، تو میرے خیال میں وہ اچھی نیت سے کر رہے ہوں گے، وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم پاکستان کی بڑی خدمت کر رہے ہیں اور طالبان کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ پاکستان کے لیے وہ پندے تیار کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب شاید ہیرو بننے کے چکر میں، شاہ محمود صاحب اپنی سیاست میں،
معید یوسف صاحب کو چونکہ شروع میں امریکہ میں قیام کی وجہ سے ہمارے میڈیا اتنے ڈیفینسو پہ لے آئے ہیں کہ اس وقت وہ ایک تو زیادہ سے زیادہ اینٹی امریکن بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرا جس طریقے سے وہ بھی طالبان کی وکالت کرتے نظر آتے ہیں، تو میرے خیال میں مستقبل میں پاکستان کو اس رویے کا بہت باریک قیمت چکانی ہوگی پاکستان کو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی تو امریکی محتاج تھے، جب ان کے ٹروپس نہیں نکلے تھے، جب ان کے لوگوں کی ایویکویشن نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے پاکستان کے بارے میں سخت لہجہ استعمال نہیں کیا۔ لیکن جو سبکی امریکہ کی ہوئی ہے، جو نیٹو کی ہوئی ہے، تو یہ افغانستان کے حالات کو اور معاملات کو سمجھنے والا ہم جیسا معمولی طالب علم بھی سمجھتا ہے کہ بہت جلد امریکی اور اس کے نیٹو کے اتحادی یہ سارا ملبہ پاکستان پہ گرانے کی کوشش کریں گے۔ وہ پاکستان کو طالبان سے جوڑیں گے، وہ اپنی ناکامی کے لیے پاکستان کو ذمہ دار قرار دیں گے، اور چونکہ خطے میں ان کا اسٹریٹجک پارٹنر انڈیا بن گیا ہے، تو وہ طالبان سے پاکستان کے تعلق کو، پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کریں گے۔ دوسرا، اس رویے کے ذریعے ہم بہت جلد افغان طالبان کو بھی اپنا دشمن بنا لیں گے۔ بھائی آپ لوگ کون ہوتے ہیں ان کی وکالت کرنے والے؟ پہلے تو چلو معاملہ دوسرا تھا، اب طالبان کا اپنا وزیر اعظم ہے جو عمران خان صاحب سے 1000 گنا زیادہ سمجھدار ہے۔ افغان طالبان کا اپنا وزیر خارجہ ہے امیر خان متقی، جو شاہ محمود قریشی اور عمران خان سے سفارتی نزاکتوں کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب ان کے اپنے وزیر داخلہ ہے، اور سیکیورٹی کا معاملہ اگر ان کے سپرد ہے، وہ سراج الدین حقانی ہیں، جو ہمارے بھائی معید یوسف سے 1000 گنا زیادہ تجربہ کار ہیں فیلڈ کے لحاظ سے بھی۔ تو اب دنیا انہوں نے حکومت اپنی بنا لی ہے۔ آج بھی سراج الدین حقانی سے اقوام متحدہ کے نمائندوں کی ملاقات ہوئی ہے، پرسوں قطر کے وزیر خارجہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے، روس کا سفارت خانہ ادھر ہے، چین کا سفارت خانہ ادھر ہے، امریکی قطر کے ذریعے بھی روزانہ قطر میں ان کے نمائندوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ اب اپنا میڈیا بھی ان کے کنٹرول میں ہیں، تو وہ اگر دنیا کو کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اب ان کا اپنا وزیر اعظم بھی ہے، ان کا اپنا وزیر خارجہ بھی ہے، اب ان کے اپنا وزیر داخلہ بھی ہیں، تو آپ کہاں سے ان کے ترجمان اور مامے اور چاچے بنتے ہیں؟ اور جب ہم یہ رویہ اختیار کرتے ہیں اور میڈیا پہ آ کے ان کا وزیر خارجہ یا ان کے ترجمان بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے خود ان کے افغانیت کو اور ان کی خود مختاری کو پہ حرف آتا ہے، اور اس کا افغان طالبان اچھا نہیں مناتے۔ اب آپ افغانستان کو ایک الگ ملک سمجھ لیں، آپ سے طالبان کی اپنی حکومت پاکستان سے متعلق اگر کوئی مطالبہ کر رہی ہے، اس کو اگر آپ پورا کر سکتے ہیں تو پورا کر لیجئے۔ آپ اگر ان سے کچھ آپ کے ڈیمانڈز ہو تو آپ ان سے وہ کر لیجئے، ان کے ساتھ جو انگیجمنٹ ضروری ہو وہ کر لیجئے، لیکن اب دنیا کے سامنے اپنا کیس بھی وہ خود پیش کر سکتے ہیں، اور دنیا کے ساتھ تعلقات کا بھی کہ کس ملک کے ساتھ ان کے کیسے تعلق ہو، یہ بھی انہوں نے خود کرنا ہے۔ اپنے آپ کو ریکگنیشن کے لیے کوالیفائی کرنا یا نہ کرنا، یہ بھی ان کا فیصلہ ہے۔ اس لیے پاکستان کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے سطح پہ ان کے ساتھ میکسیمم انگیجمنٹ رکھ کے جو تھرو پراپر چینل وہ تو کر لیا جائے، لیکن یہ جو پاکستانی حکمران ان کی وکالت کر رہے ہیں، ایک تو خود افغان طالبان کو ناراض کرنے کا باعث بن رہے ہیں، اور دوسرا جلد یا بدیر خاکم بدہن میں آپ کو یہ ابھی سے منحوس پیشن گوئی کر رہا ہوں، اللہ کرے یہ غلط ثابت ہو، لیکن انہی بیانات کو اور انہی اقدامات کو جواز بنا کر ماضی کی چیزیں اگر لوگ ہماری بلانا بھی چاہیں، تو یہ جو بیانات ہیں اور یہ جو طالبان کی وکالت اور ترجمانی ہے، اس کی بنیاد پہ ہم پاکستان کے لیے پندے بنا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کہ کیوں ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے سروں پہ تو سیاست سوار رہتی ہے، لیکن پتہ نہیں
کہ معید یوسف صاحب بھی یہاں آنے کے بعد ان کو کیا ہو گیا کہ وہ ان نزاکتوں کا اب خیال نہیں کر رہے ہیں۔